قرآن کہتا ہے منہم امیون، وہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوتے تھے مگر اپنی دین کی کتابوں سے جاہل. امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، کتاب کے بارے میں انہیں کچھ نہیں معلوم سوائے تمناؤں کہ کسی نے کہہ دیا قرآن پڑھ لیں گے تو یہ بخش جائے گا، کسی نے کہہ دیا کہ بس شفاعت مل جائے گی، کسی نے کہہ دیا کہ بس اللہ غفور الرحیم ہے. یہ بس تمناؤں میں، اپنی کوئی کارکردگی نہیں ہے، اپنی ایلیجیبلٹی ثابت کرنا کچھ نہیں ہے. ہم جنت کے اپنے استحقاق کی کوئی فکر نہیں ہے، ہاں بس تمنائیں ہیں، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون، ان کا سارا علم آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں گمان پر ہے، قیاس پر ہے، تخمینوں پر ہے. ہاں ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال: قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، فقال: قل آمنت باللہ ثم استقم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، اور جہاں تک آواز پہنچتی ہو قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے دین کے ذریعے سے اور اپنے رسول کے ذریعے سے جن اخلاقی محاسن اور کردار کی جن اعلیٰ خوبیوں سے آراستہ ہونے کا اہل ایمان کو حکم دیا ہے، ان میں ایک صفت ہے استقامت، پامردی، فوربیئرنس، کانسٹینسی، انویورنگ کنوکشن، نہ ہلنے والا اٹل یقین، پختہ یقین، اپنے موقف پر ثبات، رسوخ. میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت کہتا ہے بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اپنے اس موقف پر ڈٹ گئے، جم گئے، اس میں کسی طرح کے لیت و لعل یا حیث بحث کا مظاہرہ انہوں نے نہیں کیا، تو ان پر نہ دنیا میں کوئی خوف ہے، نہ آخرت میں کوئی خوف ہے، اور نہ دنیا میں ان کے لیے کوئی رنج ہے، نہ آخرت میں ان کے لیے کوئی رنج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی. وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اسلام کے سلسلے میں مجھے کوئی ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر اس کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. کوئی ایک جامع کلمہ بتا دیجئے، موٹو، اسلام کی تعلیمات کا جسٹ یا خلاصہ یا کیپسول آپ مجھے بتا دیجئے. تو آپ نے ان سے کہا قل آمنت باللہ، اس بات کا اقرار اور اذعان کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقیم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر جم جاؤ. تو استقامت ایک اعلیٰ انسانی صفت ہے. خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ہو تو اس پر بڑی اجر و ثواب کی نوید آئی ہے اور بڑی اس کے لیے بشارتیں ہیں، اور اسی کا اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. آپ کہہ دیے کہ میں تو ایک انسان ہوں، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. فاستقیموا الیہ، تو زیادہ استقامت پکڑ کر راستی اور پامردی کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ کی طرف روانہ ہو،
اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، واستغفروا اور اس سے مغفرت چاہو، وویل للمشرکین اور مشرکوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک اسوہ حسنہ، ایک رول ماڈل موجود ہے۔ اما جان حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، حل کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یختص من الایام شیئا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ ایسا معاملہ تھا کہ کسی دن ایکسٹرا آرڈینری کوئی کام کرتے تھے، خلاف معمول کوئی کام کرتے تھے، بس کر کے رہ جاتے تھے، اچانک کا جوش و خروش کبھی ہوتا تھا آپ کو؟ تو اما جان فرماتی ہیں لا کان عملہ دیمتن، آپ کا عمل دیما تھا، دائمی تھا، کانسٹنٹ تھا، لگاتار رہنے والا تھا۔ دیما اس بارش کو کہتے جو لگاتار برسے، چاہے ہلکی ہو یا تیز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو بھی آپ کرتے تھے وہ مستقل ہوتا تھا، مستقل مزاجی تھی آپ کی ذات میں۔ اما جان دوسری حدیث میں فرماتی ہے کانا اذا عمل عملا اثبتہ، آپ اگر اتفاق سے بھی کوئی کام کر گزرتے تھے، نیکی کا کوئی عمل آپ کر ڈالتے تھے تو پھر اس پر مداومت کرتے تھے، اس کی پابندی کرتے تھے، اس کی باقاعدہ آپ کی زندگی میں ایک جگہ بن جاتی تھی۔ پھر آپ ہی نے امت کے سامنے یہ حدیث بھی بیان کی ہے، یہ تعلیم دی ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو عمل میں سب سے محبوب عمل وہ ہے جو کانسٹنٹ ہو، لگاتار ہو، کنٹینیو ہو، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو۔ اللہ کے ہاں کوانٹٹی کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کوالٹی کی اہمیت ہے، جتنی جذبے کی اہمیت ہے۔ تو یہ اللہ اس کے رسول کی تعلیم ہے، یہ اللہ اس کے رسول نے جو ہمارے سامنے اسوہ پیش کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ نمونہ ہے ہمارے سامنے۔ استقامت پر، حق کے لیے استقامت، حق پر ڈٹ جانے کے بہت سے دنیاوی فائدے، نقد فائدے ملتے ہیں انسان کو۔ آخرت میں جو اجر و ثواب ہوگا، جو اعلیٰ مقام ہوگا، وہ تو الگ ہے۔ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، اور اگر وہ راہ حق پر استقامت کا ثبوت دیتے، اس پر ڈٹ جاتے، اس پر اٹل رہتے، اڈگ رہتے، تو ان پر آسمان سے بارشیں ہوتی، ان پر زمین سے رزق ابلتا، ان پر خوشحالی اور کشادگی آ جاتی۔ یہ استقامت کا نقد دنیا میں فائدہ ہے۔ استقامت کا ایک فائدہ انسان کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ اس کو فرشتوں کی صحبت مل جاتی ہے، اس کو اہل اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، کائنات اس کی ہمنوائی کرتی ہے، دنیا اس کا ساتھ دیتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے تو فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ڈرو مت، گھبراؤ مت۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے کارساز ہیں، ہم تمہارے پشتبان ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے آوان و انصار ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے ہوگا وہ جنت میں تمہیں ملے گا، اور جو کچھ بھی تمہارا مطالبہ ہوگا وہ پورا کیا جائے گا۔ یہ استقامت کے متعدد فائدے قرآن و حدیث میں بیان ہوئے۔ استقامت کے الٹی سی جو ہے، وپریت، اس کا ولوم جو ہے وہ ہے وہن، کمزوری، تھڑ دلاپن، آدمی کا اپنا کوئی سٹینڈ نہ ہو، حق پر اس کو ثبات نصیب نہ ہو، بس من کی موج ہے، جی چاہا تو بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں، جی چاہا تو نمازیں فرض بھی چھوڑ دی، من کی موج ہے، قرآن کا مطالعہ ہے تو بہت قرآن پڑھ رہے ہیں، اور چھوڑ دیا تو سالوں سال تک قرآن کو دیکھنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ تو یہ وہن ہے۔ لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، وہن کی بیماری اپنے اندر پیدا مت کرو، تمہیں کمزوری لاحق نہیں ہونی چاہیے، تمہیں حزن لاحق، اور تم بالا در ہو، تم اعلیٰ دست ہو کیونکہ تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تمہیں اپر ہینڈ حاصل ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ جانے کتنے نبی ایسے تھے جن کے ساتھ ربانی صفت صحابہ اکرام نے، ان کے ساتھیوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جو کچھ بھی ان کو مصائب اللہ کی راہ میں آئے تو وہ کمزور نہ ہوئے، گھبرائے نہیں،
اپنے موقف سے ہٹے نہیں، اور کسی طرح کے ضعف کا، کسی طرح کی عاجزی کا، کسی طرح کی ذہنی مرعوبیت کا، اور کسی طرح کی فکری شکست خوردگی کا انہوں نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا. لما اصابهم فی وما استکانوا واللہ یحب الصابرین. اور ڈٹ جانے والوں کو، اپنے موقف پر اٹل رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. یوشک ان تداع علیکم الامم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے فرمایا قریب ہے ایک زمانہ آئے گا کہ امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی کتداع الاکلۃ الی قصعتها. جیسے کھانے والے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلاتے آؤ بھائی آؤ کھاؤ لوٹو کھاؤ پیو موج ہڑپ کر جاؤ. تمہیں خانے یغما سمجھا جائے گا، لقمہ تر سمجھا جائے گا. تو یوشک ان تداع علیکم کتداع. قالوا امن قلتی یومئذ نحن یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ قال لا بل انتم کثیر. کہا نہیں تم بہت زیادہ ہوگے. ولکنکم غثا. مگر بے حیثیت ہوگے، سیلابی کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگے. کوڑا کرکٹ بھی اگر سوکھا ہو تو جلانے کے کام آتا ہے، ایندھن بن جاتا ہے. مگر وہ کوڑا کرکٹ اگر سیلابی ہو، نالی میں بھیگا ہوا ہو، نالے پر پڑا ہو تو کوئی اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا، اس کو کوئی جلانا بھی پسند نہیں، ناممکن ہے. تو بے وقت ہوگے، بے مصرف ہوگے. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاء كَغُثَاءِ السَّيْلِ. جیسے کہ سیلاب کا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے. وَأَصَابَكُمُ الْوَهْنُ. اور تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. صحابہ کرام عربی داں تھے، جانتے تھے وہن کا مطلب کیا ہے، مگر ایلیبریٹ کرنے کے لیے، اس کو دو ٹوک انداز میں واضح کرنے کے لیے تاکہ آنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں شک اور شبہ کی. کہا ومل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ تو کہا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت تمہارے اندر سرایت کر جائے گی، موت سے تمہیں ڈرنے لگنے لگے گا، اور یہ سبب بن جائے گا تمہارا اس بات کے بارے میں کہ تم اپنے موقف پر اٹل نہیں رہو. تو اللہ اس کے رسول نے اس سے منع کیا ہے. استقامت و پامردی کی تعریف کی اس کے نمونے ملتے ہیں اسلامی تاریخ میں. فرعون نے جادوگر کو بلایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے. جادوگر آئے، انہوں نے جب اللہ کے رسول جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ان کا جب معجزہ دیکھا تو اتنا متاثر ہوئے کہ فی الفور ایمان لے آئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. یہ سجدے میں گر گئے، بے ساختہ، بے اختیارانہ. قالوا آمنا برب العالمین. کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے. ربی موسیٰ و ہارون. اور یہ رب العالمین فرعون نہیں بلکہ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے اس پر ہم ایمان لائے. فرعون نے دھمکی دی آمنتم بہ قبل ان آذن لکم. تم میرے سے بغیر پوچھے کیسے ایمان لے آئے؟ میری اجازت کے بغیر کیسے تم نے ایمان کی گھوشڑا کر دی؟ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف. میں تمہارے ہاتھ اور پیروں کو کٹوا دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. تو کیا کہتے ہیں؟ جب استقامت پیدا ہو جاتی ہے، جب ایمان کی چاشنی پیدا ہو جاتی ہے. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان. تین چیزیں جس کے اندر آ جائیں اس کے اندر ایمان گھر کر جاتا ہے، ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہو جاتی ہے. ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. کہ اللہ اس کے رسول سے اسے دنیا کی تمام افراد سے، تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہو جائے. وان يحب المرء لا يحبه الا الله. اور جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے. احب للہ و ابغض للہ. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت. اور تیسری چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اور جہنم کی طرف لوٹو، کفر کی طرف لوٹنے سے اسے ایسے ہی نفرت ہو جیسے زندہ جلائے جانے سے نفرت ہو. تو ساحران فرعون نے کہا لا ضیر، کوئی بات نہیں، تم کٹوا دو ہمارے ہاتھ پیر، کوئی بات نہیں، سولی پہ چڑھا دو ہمیں، کوئی بات نہیں، تختہ ادارے پہ لٹکا دو ہمیں، کوئی مسئلہ نہیں. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. ہمارا انجام دنیا میں موت ہے. 4 دن اور زندہ رہ لیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے. لا ضیر اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. تیرا اور ہمارا انجام ایک ہے دنیا میں، تجھے بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹیں گے. اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ. بلکہ ہمیں تو یہ اللہ سے امید ہے کہ ہم نے جو ایمان لانے میں سبقت اور پہل کی ہے اس کی وجہ سے ہماری پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ مومن کا شعار ہوتا ہے. ایک بار جو کمٹمنٹ کر لیتا اس کو پورا کرتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت و تبلیغ کر رہے تھے. ان کے چچا تھے، شیرخوار بھائی تھے، عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی دلچسپی نہیں تھی کیا مکے میں ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، بس سنتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریف ہے، محبت تھی، بھتیجے تھے.
ایک دن شکار سے لوٹے تو راستے میں کسی باندی نے کہا ارے بھائی تمہارے بھتیجے کی تو آج بڑی بے عزتی ہوئی، ابو جہل نے ایسی ایسی گالیاں دے رہا تھا، ایسے ایسے ذلیل کر رہا تھا آپ تمہارے بھتیجے کو۔ بس ماتھا ٹھنکا، کہا ابو جہل کہاں پر ہے؟ کہ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھا ہے۔ تو سیدھے وہاں پر پہنچے، ہاتھ میں کمان تھی، کمان اس کے سر پر مار کے کہا کہ تو نے میرے بھتیجے کی بے عزتی کی، لے میں وہ کہہ رہا ہوں جو محمد کہہ رہا ہے، لے کر لے جو کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گھر پر آ کر ساری رات سویا نہیں، یہ سوچ کر کے کہ میں نے ایک جو کمٹمنٹ کر لیا ہے کہ محمد کی دعوت کو میں قبول کرتا ہوں، میں اللہ وحدہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور خاتم الانبیاء تسلیم کرتا ہوں، آیا اس موقع پر ڈٹوں یا نہ ڈٹوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، ثبات کی، استقامت کی، راستی کی، پامردی کی، اور وہ ایمان ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، استقامت ایک اعلیٰ صفت ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو گزر رہا ہے، اس حوالے سے جب ہم اپنے سماج کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے گرد و پیش کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں مسلمان تین بڑی کیٹیگری میں بٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک، مسلمانوں کی تعداد وہ ہے جو تھوڑے ہی صحیح مگر ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کہ رمضان جو مہینہ ہے تزکیہ نفس کا، رمضان جو مہینہ ہے اخلاقی بالیدگی کا، رمضان جو مہینہ ہے روحانی ارتقاء کا، رمضان جو مہینہ ہے اللہ سے قرب اور تعلق کا، رمضان جو مہینہ ہے اپنے آپ کو اپلفٹ کرنے کا، رمضان جو مہینہ ہے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کا، رمضان جو مہینہ ہے اپنی زندگی میں تبدیلیاں اور چینج لانے کا، اس مہینے کی آمد کا ان کی زندگیوں پر کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ روزے وہ نہیں رکھتے، کیوں بھائی؟ کام کرتے ہیں، ان کے اٹھنے اور بیٹھنے اور ان کے سونے اور جاگنے کے اوقات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ گھر والی سے کہہ دیتے ہیں مجھے جانا، تم اپنے افطار کرتے رہنا، سحری کرتے رہنا۔ ایسی تعداد کم ہے مگر یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ علی گڑھ شہر کے اندر ہی ایسے نوجوان دکھائی دے رہے ہیں رمضان کے دنوں میں جو کھلے عام مسلمانوں کے محلے میں کھاتے پیتے دکھائی دیتے ہیں۔ بھائی ان کو کون سا پیریڈ آ رہا ہے؟ ایسی بچیاں ہم نے دیکھی اسی رمضان میں جو برقعے میں ہے، نقاب چہرہ اسکارف پہنا ہوا ہے، مگر کلفی کھا رہی ہیں، آئس کریم کھا رہی ہیں رمضان کے مہینے میں، رمضان کے دن میں۔ یقیناً ان کا کوئی عارضہ ہو سکتا ہے، مگر یہ کھلا رمضان کی بے توقیری کا رویہ، یہ غلط ہے۔ دیکھیے، منافقین بھی کہتے تھے ہم مسلمان ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ۔ جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے محمد تم اللہ کے رسول ہو۔ بڑی تاکید ہے، اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ، اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ اس کی بھی گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے۔ اقرار تو صحابہ کرام بھی کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اقرار تو منافقین میں، فرق کیا تھا؟ عمل صالح کا، وہ ایمان جو عملی زندگی میں نہ آئے، جو صرف حلق تک رہ جائے، ٹپ آف دا ٹنگ ہو، اس کے زندگی میں کوئی سودمند تبدیلی نہ ہو، تو اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں وہ ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کو درک اسفل کی بشارت دی گئی ہے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کی۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبل، کیا تو نے ان لوگوں کو دیکھا جو دعوت تو کرتے ہیں محمد ہم تجھ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پرانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، مگر جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی تنازع ہوتا ہے، تو فوراً وہ طاغوتی نظام کی طرف جاتے ہیں، غیر اسلامی نظام کی طرف جاتے ہیں، شریعت کو اپنی زندگی میں حاکم اور فیصل نہیں بناتے۔ نماز روزے کے لیے شریعت ہے، مگر زندگی کے عملی معاملات ہم اپنی عقل سے، اپنی ثوابدید سے اور اپنے قانون کے حساب سے چلائیں۔ ان کا یہ رویہ ہوتا ہے۔ تو قرآن وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ جب وہ مسلمان ہوئے تھے تبھی انہیں حکم دیا گیا تھا کہ بھائی تمہیں تو ساری خدائی سے انکار کرنا ہے، اللہ وحدہ کو صرف حاکم مطلق ماننا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور ایمان لے آلے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے سب سے مضبوط سہارا پکڑا ہے، لَا انفصام لہا، اور یہ سہارا کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو یہ رویہ اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں۔ لیس الایمان بالتمنی، ایمان تمناؤں کا نام نہیں ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو، ارے بخشوال، ان اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کر، نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، مومنانہ شعار ہمارا ہو کہ نہ ہو، اخلاق ہمارے کوئی بات نہیں، بس اللہ بخش دے گا۔ لیس الایمان بالتمنی، ایمان نام نہیں ہے تمناؤں کا۔
وَلَكِنَّهُ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ، ایمان نام ہے اس یقین کا جو دل میں جم جائے، وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ، اور پھر انسان کا عمل اس کی تصدیق کرے کہ ہاں یہ مومن ہے۔ اہل کتاب کا کیا معاملہ تھا؟ قرآن کہتا ہے منہم امیون، وہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوتے تھے مگر اپنی دین کی کتابوں سے جاہل۔ امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، کتاب کے بارے میں انہیں کچھ نہیں معلوم سوائے تمناؤں کہ کسی نے کہہ دیا قرآن پڑھ لیں گے تو یہ بخش آئے گا، کسی نے کہہ دیا کہ بس شفاعت مل جائے گی، کسی نے کہہ دیا کہ بس اللہ غفور الرحیم ہے، یہ بس تمناؤں میں، اپنی کوئی کارکردگی نہیں ہے، اپنی ایلیجیبلٹی ثابت کرنا کچھ نہیں ہے، ہم جنت کے اپنے استحقاق کی کوئی فکر نہیں ہے، ہاں بس تمنائیں ہیں، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون، ان کا سارا علم آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں گمان پر ہے، قیاس پر ہے، تخمینوں پر ہے، ہاں ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا۔ قرآن برملا کہتا ہے لیس بامانیکم ولا بامانی اہل الکتاب، مسلمانوں نہ تمہاری تمنائیں کوئی کام آئیں گی، نہ اہل کتاب کی تمنائیں کوئی کام آئیں گی۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ ثم لا یجد من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، پھر اللہ کے سوا کوئی مددگار اس کو نہیں ملے گا آخرت۔ منافقین کا اور اہل ایمان کا جو مکالمہ بیان کیا گیا ہے آخرت میں، اس میں ایک جگہ ذکر ہے ینادونہم، منافقین جو مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر رہتے تھے، مسلمانوں کے محلوں میں رہتے تھے، مسلمانوں سے ان کی رشتہ داریاں تھیں، جب جہنم میں جھونک دیے جائیں گے کہیں گے یناد پکاریں گے الم نکن معکم، ارے دنیا میں تمہارا ہمارا یارانہ تھا، دوستی تھی، رشتہ داریاں تھی، قربتیں تھی، تعلقات تھے۔ قالوا، اہل ایمان کہیں گے بلا بالکل تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، وتربصتم، تو بس اس انتظار میں بیٹھے رہے، اونٹ جس کروٹ بیٹھے گا ادھر ہو جائیں گے، ادھر اس پالے میں رہے نہ اس پالے میں، اگر کفر کی ہوا چلی تو تمہیں کافر بننے میں کوئی حرج نہیں تھا، ایمان والوں کی ہوا چلی تو مسلمان دکھنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہے، تمہارا اپنا کوئی سٹینڈ نہیں تھا، کوئی اپنا موقف نہیں تھا۔ وغرتکم الامانی وارتبتم، اور شکوک و شبہات میں تم پڑے رہے، وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، اور تم تمناؤں میں ڈوبے رہے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا تھا۔ تو مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہے، مسلمانوں کی دوسری تعداد، ایک بڑی تعداد وہ ہے رمضان المبارک آتا ہے تو ان کے اندر صالح تبدیلیاں آتی ہیں، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، تراویح میں آنا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، مگر جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی وہ ہے محرومی کی بات، اور یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے اگر ہم محبوب ہوتے تو ہم نے جو کنوکشن مانا ہے، ہم نے جو طے کیا، اللہ ہمیں استقامت بخشتا، توفیق دیتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ فرما، ہمیں راہ مستقیم کی توفیق دے۔ منافقین کے بارے میں آتا ہے وہ بڑے دعوے کرتے تھے ہم جہاد پہ جائیں گے، ہمیں حکم دیجیے، ہم یہ کر دیں گے وہ کریں گے، لیکن جب موقع جنگ کا آتا تھا نہیں نکلتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر انہیں جہاد کے لیے نکلنا تھا کچھ تیاری کرتے نا، رمضان کی ان کو بڑی فکر تھی، رمضان آئے گا تو یہ کریں گے یہ کریں گے، کچھ تیاری کی تھی انہوں نے، لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ، مگر اللہ نے ناپسند کیا کہ یہ اٹھے، اللہ نہیں چاہتا یہ عبادت کرے، اللہ نہیں چاہتا انہیں خیر کی توفیق ملے، یہ اللہ کے مقبوض بندے محبوب بندے نہیں ہیں، کَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، تو اللہ نے ان کی ہمت توڑ دی، وَقِيلَ قُعُودُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، سے کہا بیٹھے رہو تم بیٹھنے والوں کے ساتھ، تمہارے بس کی نہیں ہے دین پر عمل کرنا۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، قرآن کہتا ہے منافقین کے بارے میں اگر اللہ کو معلوم ہوتا ان کے اندر کوئی خیر ہے تو اللہ ان کو ہدایت سننے کی توفیق دیتا، مگر ان کے اندر کوئی خیر نہیں، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور زبردستی اللہ ان کو سنا دے، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ پیٹ پھیر کر چل دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم جس کوٹے میں ہم جہنم میں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے انسانیت کا ایک پورشن جہنم کے لیے فکس کر دیا ہے، ان کی علامت کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے مگر کام نہیں لیتے دل سے، سوچتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھتے، جنازے روزانہ ان کے سامنے اٹھتے مگر ان کو کبھی یہ خیال نہیں آتا ایک دن میں بھی لیٹوں گا، میں بھی اٹھوں گا، میرا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ، کان ہے مگر سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، یہ جانور کی مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بدتر ہے، کیونکہ جانور کا جو مقصد زندگی وہ اس کو پورا کر رہا ہے، مگر انسان کا جو مقصد وہ اس کو پورا ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں،
یہ دوسرا جو طبقہ ہے مسلم سماج کا۔ البتہ کچھ اللہ کے بندے ہیں جن کا یہ موٹو، جن کا یہ شعار ہوتا ہے، جن کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہمیں اپنے رویے پر باقی رہنا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری عبادت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین کی آخری گھڑی یعنی موت کی گھڑی آ جائے، اس وقت تک۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو رب سے اس دن سے جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر جس جان نے جو کچھ کمایا تھا دنیا میں وہ سب اس کو پورا دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے حسابات پورے کے پورے دیے جائیں گے روز قیامت۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو جہنم میں جاتے جاتے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، یہی اصل کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی میں جنہیں تم کامیابیاں کہتے ہو، سرخرویاں کہتے ہو، بڑائیاں کہتے ہو، وہ سب دھوکے کا سامان۔ حضرت علامہ ابن رجب حنبلی نے کہا ہے، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق پا لینا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پچھلی والی نیکی اللہ کی راہ میں قبول ہوئی۔ جمعے کے بعد اگر ہمیں عصر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق ملتی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا جمعہ قبول ہوا تھا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ قرآن کی تفسیر ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں زیادہ دوں گا۔ اور عبادت کی شکر گزاری کیا ہے کہ آپ کو اگلی عبادت کی توفیق مل جائے۔ میرا انجام کیا ہوگا آخرت میں جہنم میں جاؤں گا، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، مگر کچھ علامتیں اللہ کے رسول نے بتا دی ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ما من نفس منفوسۃ، کوئی بھی زندہ جان ہے، الا كتب اللہ مکانہا من الجنۃ والنار، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر جان کا جنت اور جہنم میں حصہ طے کر دیا ہے۔ وَكَتَبَ سَعِيدَةً أَوْ شَقِيَّةً، اور یہ طے کر دیا ہے وہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا۔ اس کی علامت کیا ہے؟ وہ جہنم میں جانے والے جنت میں کہا، فَأَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، جو خوش بخت لوگ ہوتے ہیں، جنت میں جانے والے ہوتے ہیں، انہیں جنت میں لے جانے والے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، خوش دلی ہوتی ہے، انہیں کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، اور جو بدبخت ہوتے ہیں انہیں بدبختی کے کاموں میں توفیق ملتی ہے۔ کوئی بندہ ہوتا ہے پہلی بار چوری کرتا ہے پکڑا جاتا ہے، نقل کرتا ہے امتحان میں پکڑا جاتا ہے، کچھ لوگ پورے پاس ہو رہے ہیں، پوری ڈگری لے رہے ہیں۔ یہ توفیق ہے، یہ توفیق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرتے رہو کیونکہ ہر انسان کو اسی چیز کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ اگر وہ جہنم کے لیے بنایا گیا ہے تو جہنم کے کاموں کی اس کو توفیق ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں گٹکا کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی سے ہم نے شراب پی رہے، خوشونت سنگھ نے آٹو بایوگرافی میں لکھا، دی لاؤڈ ٹروتھ اینڈ میلیس، میں 80 سال سے شراب پی رہا ہوں کچھ نہیں ہوا، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ وہی میسر لما خلق لہ، جو جس کام کے لیے پیدا کیا جاتا ہے وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، وہ منزل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس پر کبھی نازا اور فرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہم برائی کر رہے ہیں، ہم حرام کاری کر رہے ہیں، ہم ناجائز زراندوزی کر رہے ہیں، ہم رشوت خوری کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہم کر رہے ہیں، مگر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ تو نہیں، اس کا مطلب سب بلے بلے ہے، دنیا میں بھی ہمارا بھلا ہوگا اور آخرت میں ہم بخشے جائیں گے۔ اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ آیا ہے یہ تبدیلی کا مہینہ ہے اور سالے تبدیلی کا مہینہ ہے، اور یہ تبدیلی ہماری زندگی کا عنوان بن جانا چاہیے، شعار بن جانا چاہیے، علامت بن جانا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو یہ رمضان مبارک ہمارے حق میں واقعتاً مبارک ثابت ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے، عید کی نماز، عید والے دن سارے وہ کام کرنے، گانے سننے، فلمیں دیکھیے جو رمضان میں بند تھے، تو پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ رمضان سے ہم نے کچھ پایا نہیں بلکہ ہمارے لیے اتمام حجت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، رمضان کی مبارک ساعتیں جو چند ایام بچے ان سے کما حق ہو استفادہ کرنے کی توفیق دے، ایمان کے ساتھ جینے، اسلام کے ساتھ جینے اور ایمان کے ساتھ مرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔